کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے۔ قرآن سے محبت کی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی حدیث و احوال سے محبت کرنا ہے، اور سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا، آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا، اور دنیا سے بغض رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی ہی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے۔ محترم پیارے اسلام بھائیو، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اسے قرآن سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی عظیم دینی تحریک دعوت اسلامی اس معاشرے کے اندر بے شمار مدنی کام کر رہی ہے، وہاں صرف ہم اگر ایک کام دعوت اسلامی کا دیکھیں وہ کام ہے خدمت قرآن۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی نے صرف اس سال 2023 کے اندر الحمدللہ 54,096 بچوں کو ناظرۃ القرآن مکمل کرایا ہے، اور الحمدللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک اور پرہیزگار بنے تو ان کی اچھے انداز میں تربیت کریں، بزرگوں کے طریقے پر ان کی اصلاح کریں، نیکیوں کی طرف راغب کریں اور خود بھی نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے، عموماً بچے والدین کی عادات و کردار کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر والدین شریعت کے پابند اور اصول علم دین کے پیروکار ہوں تو ان کی نسلیں بھی نیکیوں کی راہ پر گامزن رہتی ہیں اور والدین کی نجات و بخشش اور نیک نامی کا سبب بنتی ہیں، اور اگر والدین خود بری عادتوں کے شکار ہوں تو اولاد میں بھی وہی برائیاں منتقل ہو جاتی ہیں، اور ایسی اولاد سبب نجات نہیں بلکہ سبب ہلاکت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں ہی کی ذمہ داری ہے، مگر باپ کمانے کا بہانہ بنا کر تربیت اولاد کی ساری ذمہ داری بچوں کی ماں پر ڈال کر خود کو بری ذمہ سمجھ لیتا ہے، جبکہ بچوں کی ماں گھر کے کاموں کا عذر پیش کر کے تربیت اولاد کا اصل ذمہ دار اپنے شوہر کو قرار دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی اولاد ہاتھوں سے نکل کر تمام گھر والوں کے لیے رحمت کا سبب بننے کے بجائے باعث زحمت بن جاتی ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ملک و ملت اور مستقبل کے ان معموروں کو بچپن ہی سے نیک اور معاشرے کا باکردار فرد بنائیں۔ باکردار فرد بنانے میں ہرگز سستی نہ کریں، کیونکہ بچپن میں جو سیکھا جائے اس کے اثرات مضبوط اور دیرپا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر پر نقش کی طرح پختہ ہوتا ہے۔ آئیے تربیت اولاد کے بارے میں ہمیں تربیت کا ذہن دینے والے آقا ہمیں اور ہماری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 فرامین سنیے۔ اولاد کی تربیت کے متعلق فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارک کی تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ پاک کو پسند ہیں، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کریم کو ناپسند ہیں۔
नंबर 2 इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 खसलतों की तालीम दो। नंबर 1 अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नंबर 2 अहले बैत की मोहब्बत, नंबर 3 कुरान पाक की तालीम। नंबर 3 इरशाद फरमाया किसी बाप ने अपने बच्चे को ऐसा अतिया नहीं दिया जो अच्छे अदब से बेहतर हो। मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं अच्छे अदब से मुराद बच्चे को दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार बनाना है। औलाद के लिए इससे अच्छा अतिया क्या हो सकता है कि ये चीज दीन व दुनिया में काम आती है। माँ बाप को चाहिए कि औलाद को सिर्फ मालदार बनाकर दुनिया से ना जाएं, उन्हें दीनदार बना कर जाएं, जो खुद उन्हें भी कब्र में काम आए कि जिंदा औलाद की नेकियों का स्वाब मुर्दा को कब्र में मिलता है। औलाद के वालिदैन से ताल्लुक ए अशकानी औलियाओ, कुरान व हदीस से मुबारक में वालिदैन की शान व अजमत को बार बार बयान किया गया है। लिहाजा औलाद पर भी लाजिम है कि वो वालिदैन के साथ एहसान व भलाई वाला सलूक करे, इनका अदब व एहतराम करे, इनकी खूब ताज़ीम व तौकीर करे, इनकी खिदमत को अपनी सादत समझे। खसूसन इनके बुढ़ापे में ज्यादा खिदमत की हाजत है। यकीनन माँ बाप को बुढ़ापा इंसान को इम्तिहान में डाल देता है। बसा औक़ात सख्त बुढ़ापे में अक्सर बिस्तर ही पर बोल व बाजार यानी गंदगी की तरकीब होती है, जिसकी वजह से अमूमन औलाद बेजार हो जाती है। मगर याद रखिए ऐसे औलाद में भी माँ बाप की खिदमत लाजमी है। बचपन में माँ भी तो बच्चे की गंदगी बर्दाश्त करती है। बुढ़ापे और बीमारियों के बाद माँ बाप के अंदर ख्वाह कितनी ही चिड़चिड़ापन आ जाए, बिला वजह लड़ें, चाहिए कितना ही झगड़ें और परेशान करें, लेकिन सबर ही करना और इनकी ताज़ीम बजा लाना जरूरी है। उनसे बदतमीजी करना, इनको झाड़ना वगैरह तो दरकिनार, उनके आगे उफ तक नहीं करना, वरना बाजी हाथ से निकल सकती है और दोनों जहानों की तबाही मुक़द्दर बन सकती है कि वालिदैन का दिल दुखाने वाला इस दुनिया में भी जलील व ख्वार होता है और आखिरत में भी अज़ाब नार का हकदार है। अल्लाह पाक पारा 15 सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 23 में वालिदैन का अदब सिखाते हुए इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना झिड़कना। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, जब वालिदैन के सामने उफ तक करने से मना है तो उनके सामने जुबान चलाना, चिंचना, जगाड़ना कितनी महरूमी की बात है। अभी जो आयत हमने सुनी इसके तहत हजरत इलामा मुफ्ती नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वालिदैन के सामने कोई ऐसी बात जुबान से ना निकालना जिससे ये समझा जाए कि इनकी तरफ से तरबियत पर कुछ गुनानी बोझ है। ना उन्हें झिड़कना, ना तेज आवाज से बात करना, बल्कि कमाले हुस्न अदब, नहायत अच्छे अदब के साथ माँ बाप से इस तरह कलाम कर जैसे गुलाम व खादिम अपने आका से करता है। उनसे नरमी और तवाज़ु से पेश आए और उनके साथ थके वक्त में शफकत व मोहब्बत का बर्ताव कर। मजीद फरमाते हैं कि दुनिया में बेहतर सलूक और खिदमत में भी कितना भी मुबालगा किया जाए, लेकिन वालिदैन के एहसान के हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए बंदे को चाहिए कि बारगाह इलाही में उन पर फजल व रहमत फरमाने की दुआ करे और अर्ज करे कि या रब, मेरी खिदमतें उनके एहसान की जजा बदला नहीं हो सकती, तो उन पर करम कर के उनके एहसान का बदला हो। सल्लु अला नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद ना पढ़ा, तहकीक वो बदबख्त हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस, कुरानी अहकामात और तालीमात मुस्तफ़ाई से दूरी के सबब आज मुआशरे का एक बड़ा तबका जल्दबाजी की उस बुरी आफत में मुब्तला दिखाई देता और बाद में पछताता है। आइए जल्दबाजी के मज़ीद नुकसानात हम सुनते हैं।
یاد رکھیے جلد بازی اللہ پاک کو ناپسند ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جلد بازی سے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، جلد بازی ناکامیوں کا منہ دکھاتی ہے، جلد بازی پچھتاوے کا سبب بنتی ہے، جلد بازی سے عزت و وقار دونوں خراب ہو جاتے ہیں، جلد بازی کے باعث بار بار معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، جلد بازی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جلد بازی دوسروں کی نظر میں شرمندہ کروا دیتی ہے، جلد بازی مالدار کو کنگال کروا دیتی ہے، جلد بازی کرنے سے انسان اپنے حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے، جلد بازی بسا اوقات ہاتھ پاؤں توڑوا دیتی ہے، جلد باز انسان کو ہسپتال کے بستر تک پہنچا دیتی ہے، جلد بازی انسان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے، جلد بازی انسان کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتی ہے، جلد بازی کے سبب نمازیں اور دیگر عبادات مثلاً نماز، روزہ، حج اور قربانی وغیرہ ضائع ہو سکتی ہے، جلد بازی کرنے سے رشتے ٹوٹ ہو جاتے ہیں، جلد بازی دوسروں کا نقصان کروا دیتی ہے، جلد بازی کے سبب ایک ہی کام کو بار بار کرنا پڑتا ہے، جس کے سبب دیگر کام بھی تاخیر کا شکار ہوتے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے، جلد بازی کرنے کے سبب دوسروں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، جلد بازی کے سبب مطلوبہ مقاصد و اہداف حاصل نہیں ہو پاتے، جلد بازی میں کوئی کتاب یا رسالہ پڑھنا کبھی فائدہ نہیں دیتا اور اس کے مضامین ذہن میں بھی نقش نہیں ہو پاتے، جلد بازی کے بعد تحریر، بیان اور گفتگو بے اثر و بے جان ہو جاتے ہیں، جلد بازی کے سبب میاں بیوی کا مقدس رشتہ چکنا چور ہو جاتا ہے، جلد بازی اکثر تنظیمی معلومات کے لیے بھی نقصان کا سبب بن جاتی ہے، جلد باز انسان مخلص لوگوں سے محروم ہو جاتا ہے، جلد باز انسان دلوں میں نفرتوں کے بیج بولتا ہے، جلد باز انسان بڑے بڑے خطرے مول لیتا ہے، جلد باز انسان غلط فیصلے کرتا ہے، جلد بازی کرنے والے کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے، جیسے وضو کرنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلاوت قرآن میں، روزہ افطار کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں، قربانی کرنے میں، ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں، ارکان حج ادا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں، بد دعا کرنے میں، کسی کو گناہ گار قرار دینے میں، کسی کے خلاف بدگمانی کرنے میں، دنیا طلب کرنے میں، نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، رائے قائم کرنے میں، کسی سے جھگڑا مول لینے میں، کسی پر غصہ نافذ کرنے میں، کسی کے خلاف یا کسی کام سے متعلق فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، گاڑی سے اترنے یا چڑھنے میں اور سڑک پار کرنے وغیرہ بے شمار دنیوی امور میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں اور کبھی وہ دنیوی معلومات میں بھی شدید نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہر درود پاک والی آیت مشہور زمانہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسے ماہ مبارک سے نازل ہوئی تو سانو چاہیے کہ اس ماہ مبارک بے شمار درود پاک پڑھ کے رحمتہ اور برکتہ حاصل کری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ ایک مشہور زمانہ بزرگ نے فرمایا کہ میں حج تو فارغ ہو کے مدینہ منورہ آیا، روزہ انور تے حاضر ہو کے درود و سلام پڑھیا اور حجرہ شریف تے کول آ کے بیٹھا کہ حضرت ابو بکر دیار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے اور روزہ انور کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیا، اور میں اور موجود تمام حاضرین نے سنیا کہ روزہ انور دے اندر حضور پاک دا جواب آیا، وعلیک السلام یا ابا بکر،
اور ایسے طرح کا ایک واقعہ حضرت شیخ مشہور زمانہ بزرگ محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تشکیل پانا ہے کہ آپ جدو روزہ اقدس تے حاضر ہو کے درود و سلام پڑھیا اور سونے سونے آقا پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آواز مبارکہ